خواتین و حضرات، سلمی سے زندگی کی بات کا یہ سلسلہ ایپیسوڈ نمبر 17 سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 16 میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایپیسوڈ نمبر 17 میں ہم عزیر صاحب کے گھر حاضر ہوں گے، پروفیسر محمد عزیر کا دولت کدے میں داخل ہوں گے، بہت ہی احترام اور ادب کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے ذرا امجد صاحب کے گھر سے نکلتے وقت ایک چیز کو مکمل کر دیتے ہیں۔ امجد صاحب کے گھر میں جو یہ ایک بن بلائے مہمان تشریف لے آئے تھے، جن کا خاکسار نے نام پپیتا رکھ دیا تھا، اور ان کے اوپر مصیبت بن کے ٹوٹ پڑے تھے شیطانیوں کے ساتھ۔ وہ حضرت کم از کم 3-4 مہینے وہاں رہے تھے۔ میں نے ان کا تفصیل سے تذکرہ ایپیسوڈ نمبر 16 یا 15 میں کیا ہے۔ تو بہرکیف وہ ایک دن اتنے عاجز آ گئے سلمی صاحب کے کیچوے اور بربوٹیوں کے انبار سے، جو گاہے بگاہ ہم ان کے لباس میں داخل کر دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے وہ اتنے عاجز آئے کہ اپنا نام تو خیر وہ بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے اپنی وہ ٹین کی چھوٹی سی صندوقچی لپیٹی اور پتلی گلی سے غائب ہو گئے بغیر کسی کو بتائے۔ گواہ کہتے ہیں کہ وہ اس بار ریلوے اسٹیشن نہیں بلکہ بس اسٹاپ چلے گئے تھے۔ ٹکٹ خریدتے وقت بھی ان کو اپنا نام یاد نہیں آیا، اور انہوں نے ٹکٹ خریدا پپیتے کے نام سے۔ چلیے جناب، وہ تو فارغ ہو گئے۔ امجد صاحب کی بیگم صاحبہ، جن کو ہم چچی کہتے تھے، انہوں نے کہا بٹوا تم بہت شریر ہو، ارے ان کو کہاں بھگا دیا؟ ہم نے کہا صاحب میں نے بالکل بھی کچھ نہیں کیا ہے، وہ تو بس کچھ کیچوے تھے اور کچھ بربوٹیاں تھیں۔ تو بہت ہنسی وہ، ارے بہت شیطان ہو تم۔ ان کی اس مسکراہٹ میں ایک طرح کا شفقت بھی تھی اور شکریہ بھی تھا کہ اچھا وہ بیٹا، ان کو رفع دفع کر دیا۔ بہرکیف چلیے، یہ کام تو سلمی صاحب کی شرارت نے مکمل کر دیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو عزیر صاحب کے گھر داخل ہوں گے، یہاں پر ہم جو پہلا دروازہ تھا، جو مین انٹری تھی، اس سے تو داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر ادھر آپ نے کھٹکھٹا دیا تو عزیر صاحب اپنے نورانی چہرے کے ساتھ باہر آ جائیں گے، اور ان کے اس چہرے کی تاب ہم جیسے شیطان بچے تو لا ہی نہیں سکتے تھے، تو ہم جرت بھی نہیں کرتے تھے۔ اور وہ جو برابر میں بہت بڑا کمرہ تھا جسے ہم ڈرائنگ روم کہہ لیتے ہیں، وہیں پر ان کی اسٹڈی اور لائبریری بھی تھی، اور الٹے ہاتھ پہ 3 کمرے تھے۔ ایوب بھائی کا تھا، مسعود بھائی کا تھا، اور وہ کمرے جو تھے ان کمروں کے پیچھے پھر تو ایوب بھائی، مسعود بھائی، محمود بھائی، اور اس کے پیچھے پھر باقی کمرے تھے خواتین کے، اور زنانہ یارڈ تھا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم گھر میں داخل ہوتے تھے ادب اور احترام کے ساتھ۔ ان کا جو انفارمل ڈور تھا، جو کتھئی رنگ کا دروازہ تھا، بہت بڑا دروازہ تھا، اور اس سے داخل ہوتے تھے۔ اچھا، اب عزیر صاحب کے یہاں کوئی ہماری جوڑی کو تو تھا نہیں جس سے ہم کھیلتے کھالتے، اور کھیلتے کھالتے کچھ شرارتیں بھی کر لیتے، تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ وہاں پر داروغہ دندان جو تھیں، وہ تھیں مائی، ان کا نام تھا مائی۔ ان کی وہی حیثیت تھی جو ہمارے ہاں پیرانی بوا کی تھی۔ مائی کا لفظ آخری لفظ ہوتا تھا اس گھر میں، جہاں تک کہ بیرونی معاملات کا تعلق تھا اس گھر کے مینجمنٹ کا۔ تو ہم اس سے داخل ہوتے تھے۔ جب اس دروازے میں داخل ہوتے تھے تو الٹے ہاتھ پر ایک گھر تھا جس میں مائی، ان کی صاحبزادی تمیزن اور تمیزن کے 2 بیٹے رہتے تھے۔ تمیزن کے جو یہ 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام تھا شہیر، چھوٹے کا نام تھا منیر۔ شہیر ہمارے کلاس فیلو تھے، منیر 2-3 سال چھوٹے تھے، تو وہ غالباً کسی اور کلاس میں تھے آبویسلی۔
ہم ٹہلتے ہوئے جب مڈل اسکول میں چلے گئے تھے تو ٹہلتے ہوئے ہم سب ساتھی اسکول جاتے تھے. شہیر تھے, منو تھے, حسان تھے, صابان تھے, اور یہ شرارتیں کرتے ہوئے ہم لوگ منٹو سرکل پہنچتے وقت سے تھے, ورنہ کان کی کھچائی ہو جاتی. تو اب چلیے عزیر صاحب کے گھر میں انتہائی ادب کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. یہ گھر ایک چوکور رقبے پر بنا ہوا تھا, چوکور بالکل تھا. یہ گھر تھا, پھر گھر سے مراد کمرے تھے, پھر وہ آنگن, دالان, برآمدہ, صحن, وہ جو بھی ہوتا ہے. اس معاملے میں ہمیں کبھی بھی کوئی کلیئرٹی ہوئی نہیں کہ کون سا پہلے آتا تھا, سیکوینس کیا ہے اس کی, وہ نہ سمجھ میں آئے گا, تو ہم اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے. اب چلیے, یہ چوکور جو ایک بہت بڑا علاقہ تھا, اس میں الٹے ہاتھ پر دروازے سے داخل ہوئی تو الٹے ہاتھ پر ایک دیوار تھی جو آل دا وے پروفیسر ابرار مصطفیٰ صاحب کے گھر تک گئی تھی. تو پہلے میجر حمید الحسن صاحب کا گھر تھا, پھر پروفیسر ابرار مصطفیٰ صاحب کا گھر تھا. اب یہ الٹے ہاتھ پہ جو دیوار تھی, اس سے بالکل رائٹ اکراس سیدھے ہاتھ پہ ایک دیوار تھی جو عزیر صاحب کا جو کچن تھا, اور وہیں پر وہ بڑا تگڑا والا ہینڈ پمپ بھی لگا ہوا تھا. وہ دیوار جاتی تھی اور ملتی تھی ہمارے مرحوم طیبہ سید مدبر علی صاحب کے گھر پہ, اور اس دیوار کا بھی ایک کامن استعمال تھا. چلیے اب پہلے الٹے ہاتھ کی دیوار پہ آتے ہیں. تو یہاں پر اینٹوں کی ایک چبوتریہ بنا دی گئی تھی, اور اس دیوار کے اس طرف یعنی حمید صاحب کے گھر کی طرف اسی طرح کی ایک چبوتری بنائی گئی تھی. ابھی کیوں بنائی گئی تھی؟ یہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی کہ اس گھر کی لڑکیاں ایک دوسرے سے مذاکرات کرتی تھیں ان چبوتریوں پہ کھڑے ہو کر, بغیر کسی ایجنڈے کے میٹنگز ہوا کرتی تھیں. اور اس طرف سے حمید صاحب کی طرف سے نجمہ آپا, اور عزیر صاحب کی طرف سے انوری باجی, اللو باجی, وہ. اچھا, اب چونکہ ابرار صاحب کے گھر کی طرف کی جو دیوار تھی, اس میں اندر ان کے ہاں کافی پیڑ پودے لگے ہوئے تھے, آڑو کے اور شہتوت کے اور فالسے کے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو وہاں سے تو کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا تھا دیوار پر. درو باجی بے قرار ہو کے دڑدڑاتی بھی آتی تھیں. درو باجی ابرار صاحب کی سب سے بڑی بیٹی, جن کا نام تھا دردانہ, ہم انہیں درو باجی کہتے تھے. حمید صاحب اور ابرار صاحب کے گھر کے بیچ میں ایک اسٹور روم تھا, جس میں ایک کتھئی رنگ کی کھڑکی تھی, اچھی خاصی بڑی کھڑکی تھی وہ, اور وہ ظاہر سی بات ہے ادھر سے بھی کھولی جا سکتی تھی, ادھر سے بھی, دونوں طرف کنڈی لگی ہوتی تھیں. اور یہ حمید صاحب کا جو طرف کا حصہ تھا اسٹور کا, اس میں چولہے میں لگنے والی لکڑیاں, برادہ, عارف بابر کے اور محلے کے دوسرے لوگوں کے کرکٹ کے بلے, ہاکیاں, فٹ بال, کرکٹ کی گیندیں, پیڈز, گلوز, یہ سب پڑے رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہوگا پتہ نہیں. تو وہ دردانہ پدر سے دوڑتی آتی تھی, جہاں انہوں نے سنی آواز کہ بھئی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, تو اللہ کرے میں نہ کچھ مس کر دوں. تو وہ دوڑتی بھاگتی بھی آتی تھیں, ادھر سے کھٹکھٹاتی تھیں. ادھر سے تمیزن بوا جو حمید صاحب کیا تھیں, وہ آتی تھیں اور دروازہ کھولتی تھیں. ارے بیٹیا صبر کرو, کیا ہے؟ اچھا, وہ کھڑکی میں ایک وہ تھی کگر جیسے کہتے ہیں, یا 1 فٹ اونچی دیوار. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وہ بڑے سنبھال کے آپ کو پیر ادھر سے ادھر لانا پڑتا تھا. خیر وہ تمیزن وہ ہیلپ کر دیا کرتی تھیں. اب وہ آئیں بوکھلائی بھی کہ ارے نجمہ تم نے مجھے نہیں بتایا, اور جناب وہ بھی سوار ہو گئیں اسی پر. اور پھر وہ باتیں شروع ہو گئیں, ہنسنا ہنسانا شروع ہو گیا. اب آپ ذرا یہ دیکھیے زندگی کے اندر سادگی کتنی تھی, زندگی میں کتنا ملن ملاؤ تھا, آپس میں کسی طرح کی تفریق نہیں تھی, ایک پرسکون ماحول تھا. تار والے بنگلے کا ہر گھر جو تھا وہ ایک تعلیم کا, تربیت کا مرکز تھا, جہاں پر زندگی کے سلیقے سکھائے جاتے تھے, جہاں پر الجھی ہوئی باتوں کو سلجھایا جاتا تھا. ان گھروں میں انسان داخل ہوتے تھے, ان کے عہدے داخل نہیں ہوتے تھے. ان گھروں میں انسان کو کسی ٹائٹل سے نہیں پہچانا جاتا تھا, ان کی بزرگی سے پہچانا جاتا تھا, ان کی انسانیت, شفقت و شرافت
سے پہچانا جاتا تھا. چلیے اب یہاں پر تو یہ تب سے اچھا. اب اگر دوپہر ہو گئی ہے تو حمید صاحب کے یہاں کا جو باورچی خانہ تھا وہ بھی دالان یا میدان وہ جو بھی ہوتا ہے وہاں تھا, اور ادھر عزیر صاحب کے یہاں جو وہ تھا وہ بھی وہ تھا, باہر تھا, اب برآمدوں کے باہر بہت بڑا کچن تھا ان کا بھی. تو وہ اگر دوپہر ہو گئی تو پھر وہ خوشبوئیں آنے شروع ہو جاتی تھیں بگاروں کی. تو پھر یہ تھا کہ کھچڑی, چاول, طاہری, کبھی اردان پردان ہو جاتا تھا, وہ پلیٹیں ادھر ادھر ہو جاتی تھیں اسی ذریعے سے, اسی دیوار کے ذریعے سے. اور وہ بگار بڑے تگڑے لگتے تھے اس زمانے میں, مطلب ایسے بگار کے خوشبوئیں بےتاب ہو کے تڑپ کر سڑکوں پہ دوڑنا شروع کر دیتی تھیں وہاں. اچھا, اب یہ جو چوکور علاقہ تھا اس میں بہت بڑا علاقہ تھا جس میں آپ کھیتی باڑی کر سکتے تھے. تو اس پورے علاقے میں موسم کے حساب سے تمام ترکاریاں ہوتی تھیں, مطلب یہ کہ آلو, گوبھی, بند گوبھی, پھول گوبھی, ٹماٹر, کدو, چقرقند, شکرقند, مولی, گاجر, اور جناب وہ کرم کلا, بھنڈی, سیم, کوئی نام ایسا نہیں بچے گا جو وہاں نہیں ہوتا تھا. اب جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے کی جو سچائی ہوتی تھی وہ ایک مضبوط ہینڈ پمپ سے ہوتی تھی, واحد وہ ہینڈ پمپ تھے وہاں. اور اس پورے علاقے کی بھی انچارج مائی تھیں. مائی ایک مختصر سے فریم کی مالک تھیں, انتہائی مضبوط تھیں, انتہائی شفیق تھیں, انتہائی شریف تھیں, اور وہ ایک ایسی خاتون تھیں جن کو دیکھ کر, جن سے مل کر, جن سے بات کر کے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. اب جناب جب یہ فصل وصل ہوتی تھی اور سب چیزیں پیدا ہوتی تھیں تو پھر وہ جھابیوں میں اور ٹوکریوں میں تحفے کے طور پر ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی تھیں, تقسیم بھی ہوتی تھیں. ٹماٹر, آلو, گوبھی, چقندر, مولی, گاجر, سیم, مٹر, جیسے جیسے بھی ہوتے تھے جس حساب سے. اب یہ اخلاق اور یہ انسانیت کا مظاہرہ ہر لمحہ ہوتا تھا. اب جیسے شب برات آتی تھی تو اس میں جناب وہ سینیوں میں لگ کے حلوے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے. اب وہاں کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, یہ سب چیزیں تو نہیں تھیں. تو وہاں پر جو کام کرنے والے ہوتے تھے وہ رک کے لے کے آتے تھے, پرچے ہاتھ کے لکھے ہوئے, ارے بہن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کا بھائی ذرا تھمو بیٹھو, اور ان کو جناب اس کا جواب دے کے, پلٹ کے پرچے پہ جواب دے کے, اور وہ ان کو دے دیا گیا کہ جاؤ یہ بہن کو دے دینا. یہ اس طریقے سے کمیونیکیشن وہاں ہوتا تھا. اور اب ہم وہاں جاتے تو ضرور تھے, کبھی کبھی کرکٹ کی گیند چلی آتی, جب چھکا مار دیا باہر خان کی گیند پر تو وہ ان کے عزیر صاحب گھر میں چلی گئی, فرنٹ یارڈ پہ چلی گئی یا پیچھے چلی گئی, بہت ہی تگڑا. اگر ہاف فیلڈ پہ جا کے سلمی صاحب نے باہر مصطفیٰ خان کی گیند میں مار دیا چھکا تو وہ ان کے اندر چلا جاتا تھا. پھر وہ نمائی سے تعلقات اچھے رکھنے پڑتے تھے, ورنہ وہ بال کی کیا بات ہے, مطلب آپ ہی کو اگر آپ داخل ہو گئے تو باہر نہیں آنے دیں گی, اور اگر باہر ہیں تو اندر نہیں جانے دیں گی. عزیر صاحب کے گھر میں جو آنگن دالان وغیرہ تھے تو وہ حصہ جہاں پر جس کے اوپر چھت ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, دالان ہوتا ہے, آنگن ہوتا ہے, صحن ہوتا ہے, پتہ نہیں جو بھی ہوتا ہے, وہاں پر ایک بہت بڑا تخت تھا, 2-3 پلنگ بچھے ہوئے تھے, اور تخت کے اوپر چچی بیٹھی ہوتی تھیں عزیر صاحب کی شریک حیات بیگم صاحبہ, اور ان کا کیا نورانی چہرہ تھا, اور کیا ان کے چہرے کے اوپر شفقت تھی اور سکون تھا, ایک عجیب قسم کا ایک ایسی روشنی تھی جس کو دیکھتے ہی آپ پرسکون ہو جاتے تھے. کم بولتی تھیں لیکن ان کا کمیونیکیشن جو تھا وہ باقی جتنے بھی لوگ آنے جانے والے تھے, دودھ والے اور جناب وہ علاء الدین میاں دھوبی اور بھشتی اور وغیرہ وغیرہ, وہ مائی کے ذریعے ہوتا تھا. مائی جو تھی ان کی کمیونیکیشنز ڈائریکٹر تھیں, جس طرح ہمارے یہاں پیرانی بوا تھی. اب آپ گھر سے باہر نکلے اور سامنے کے حصے میں گئے جو مردوں کا علاقہ کہہ لیجئے, تو وہاں تو وہ دیوار تھی, ایک کگر تھا, اس کے اوپر مسعود بھائی اور وہ کھڑے ہوتے تھے. اب وہاں پر ان کی گفتگو ہوتی رہتی تھی, ہم لوگوں کا گیم ویم دیکھتے رہتے تھے, میچ ویچ دیکھتے رہتے تھے. اور ان کے کنٹمپوریری تھے, شوکت بھائی تھے, مختار گھوڑے کے سب سے وہ بیٹے تو نہیں تھے, جمال بھائی تو ان کے بیٹے تھے, لیکن
ان کے بڑے جو بھتیجے تھے کوئی وہ پرویز بھائی تھے، اور اس طرف دیان کے بیٹے تھے، اور ایک ستارہ بھائی بھی آ جاتے تھے، وہ سب ان لوگوں کے کنٹمپریری تھے. ہم تو بہت چٹنکی تھے نا اس زمانے میں، ہم تو بہت چھوٹے تھے، نیکر پہن دوڑتے رہتے تھے ادھر. تو اور میرے خیال سے ایوب بھائی سہیل بھائی سے تھوڑے سے بڑے ہوں گے، ان کے ساتھی کے ہوں گے، اور تو مسعود بھائی جو تھے میرے خیال سے بھائی جان کے ساتھ کے ہوں گے، فیروز بھائی کے. عزیر صاحب سے مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی براہ راست گفتگو کی ہمت کی ہو. وہ جلوہ افروز ہوتے تھے شام کو عصر کے وقت، اور ادھر سے خالو حفیظ صاحب، سینئر حفیظ صاحب جن کو ہم خالو کہتے تھے، یعنی رابعہ بھابھی کے والد صاحب، اور وہ وہاں پر ان دونوں کا سنگم ہوتا تھا، ایک دوسرے کو مسکرا کے اور باتیں کرتے ہوئے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. بس ہم نے سلام کیا بہت ادب سے جھک کے، اور وہ ہم چلے جاتے تھے. خالو حفیظ صاحب دیکھ کے ضرور کہتے تھے شیطان کا پلندہ ہے یہ، شیطانیوں کا پلندہ، ہنستے ہوئے. تو بہرحال یہ عزیر صاحب کا گھر تھا جہاں پر کسی قسم کی شرارت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. سلمی صاحب نے اگر صرف ایک جگہ ہمت نہیں کی ہے شرارت کرنے کی تو وہ عزیر صاحب کا گھر تھا. عزیر صاحب کے گھر کے بعد پھر وہاں پر جعفر ذکی صاحب آئے، پروفیسر جعفر ذکی، اس کے بعد پروفیسر ظہیر الدین ملک. پروفیسر ظہیر الدین ملک ہمارے استاد تھے ہسٹری کے. ان کے سب سے بڑے بیٹے ضیاء ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں، بھائی ہیں. ان سے چھوٹے سیف الدین ملک، اور ان سے چھوٹے سجاب الدین ملک، اور ایک عدد بہن سمینہ بی بی. ان سب کا ذکر بہت تفصیل سے ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ملک صاحب کا اور چچی کا بھی ہوگا. اور یہ اس طرح کے لوگ تھے جہاں پر آپ کو پہنچ کر جا کے اتنی ملنساری اور اتنا اخلاق ملتا تھا دیکھنے کو. کہ ضیاء کی خالہ منی خالہ تھی، ان کا بھائی جلدی سے تذکر کر تفصیلی بعد میں کروں گا. اگر آپ نے منی خالہ سے ملاقات کر لی، ان سے بات کر لی، ان کی گفتگو سن لی، تو آپ سمجھ لیجیے زندگی کا بڑا حصہ آپ سمجھ گئے ہیں. ارے صاحب وہ بے مثال خاتون تھی، ان کا انداز بیان، ان کی محبت اور شفقت بے مثال تھی. اچھا، یہ آپ اس جو میرے آڈیو میں امیجز دیکھیں گے، اس کا صحرا سیف الدین ملک صاحب کے سر ہے. سیف الدین ملک صاحب کی یہ کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، جنہوں نے بڑی محبت سے مجھے یہ امیجز پرووائڈ کی تھیں جو میں نے پوسٹ کی ہیں. تو یہ ایکنالجمنٹ بہت ضروری تھا یہاں پر. اور آئندہ بھی جو تصاویر آئیں گی وہ غالباً سیف میاں ہی عنایت کریں گے. اب ہم اگلی ملاقات میں داخل ہوں گے میجر حمید الحسن صاحب کے گھر، اور وہاں پر جو گفتگو ہوگی وہ میرے خیال سے 30 منٹ تک چلی جائے گی، کیونکہ وہاں پر ہم لوگوں کے کنٹمپریری مطلب بابر تھے، عارف، طارق بھائی جن کو منا کہتے تھے، منی، کوثر، نجمہ آپا، شوکت بھائی، اور وہ ہمارے گھر کے اس وہاں پر سب جوڑی دار تھے. تو بابر ذرا بیچ کے تھے لیکن دوستی عارف اور بابر سے تھی. اور طارق بھائی کا جو معاملہ تھا وہ تھا مجیب بھائی کے ساتھ، سہیل جذبی کے ساتھ، طارق رضوی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ تھا. اور ان کے بڑے قریبی دوست آتے تھے، ونود. اور تو یہ تفصیلات شروع ہوں گی. ابھی تو میں صرف جائزہ دے رہا ہوں کیونکہ حمید صاحب کے گھر پہنچ کے ہر چیز کا بیان بہت تفصیل سے ہوگا. اور پھر اس دروازے کا ہوگا کہ آپ اس سے باہر نکل جائیے، اگر ٹھوکر لگ گئی آپ کو تو آپ جس دروازے سے ٹکرائیں گے وہ پروفیسر جو ہیں اپنے نصیر میاں کے والد صاحب فضل الرحمان، پروفیسر فضل الرحمان. اور اگر آپ سیدھے ہاتھ اس دروازے سے نکل لیے تو پروفیسر جذبی، اور اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ لیے تو پروفیسر ابرار مصطفیٰ صاحب گھر. تو یہ سب جو ہے بیان ہوگا، ان کی دیواریں کیسی کامن تھیں، یہاں پر کیا کیا ہوتا تھا، یہ سب بیان ہوگا. اچھا ہاں، واپس چلیے عزیر صاحب گھر. اب تو بھائی عزیر صاحب کے گھر رشتہ داری بھی ہو گئی. انوری باجی کے جو صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں یہاں اوٹوا میں، کینیڈا کے دارالحکومت میں،
ان کی شادی طے ہو گئی ہے شوکت خالہ کی بیٹی سے، یعنی ہماری جو کزن ہیں مہر صاحبہ، ان کی بچی سے، مائسہ سے ان کی شادی طے ہو گئی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ رشتہ داری ہو گئی، لیکن اب یہ لیکن بہت بڑا لیکن ہے، جو تعلقات، جو ریلیشن شپس تار والے بنگلے میں بنے ہیں، ان کا رشتہ بہت مضبوط ہے، بہت عظیم ہے، بہت پاکیزہ ہے، اور وہ اٹوٹ ہے، نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ تار والے بنگلے نے ہم سب کو وہ اہتمام سکھایا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ غالباً اس پیڑھی کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا ہے۔ تار والے بنگلے کا ہر گھر اور اس کا ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ تھا، اس میں رہنے والوں کے ساتھ جو رشتے تھے، وہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ وہ علاقہ تہذیب کا گہوارہ تھا، وہ محلہ جہاں ہر گھر میں تہذیب و تمدن، انسانیت و شرافت سکھائی جاتی تھی بغیر کسی کتاب کے۔ کوئی کتاب کھول کے نہیں بیٹھتے تھے والدین، کان پکڑ کے قمچی لے کے آدمی ادھر بیٹھ جاؤ آج کا لیسن یہ ہے، نہیں۔ ہم ان لوگوں کو دیکھ کر زندگی کے طریقے سیکھتے تھے، ان کو سن کر سیکھتے تھے۔ عزیر صاحب کے گھر میں داخل ہو جائیے آپ تو یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ہر سبق کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہاں کی انسانیت، شرافت، بزرگی، شفقت، محبت آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو وہ رشتے جو آج بھی موجود ہیں، لوگ گزر گئے ہیں، لوگ منظر عام پہ نہیں ہیں، لیکن وہ احساس، وہ رشتے آج بھی باقی ہیں اور رہیں گے۔ لہٰذا اب میں اگلی ملاقات میں تفصیل سے پھر گفتگو کروں گا، اور یہ رشتے اور ان کا تذکرہ، ان کا ذکر انتہائی فخر کے ساتھ بار بار ہوگا۔ غالباً 4 ایپیسوڈز کے بعد پھر میں داخل ہوں گا انگلش ہاؤس میں۔ انگلش ہاؤس میں میں نے شاید 14 سال گزارے ہیں زندگی کے، بہت ہی حسین، جمیل، شاندار وہ میری زندگی کے سال تھے، اور ان پہ بہت فخر ہے، بہت پاکیزہ وقت تھا وہ میری زندگی کا، جہاں پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے یہ۔ تار والے بنگلے سے آپ اگر جلدی میں ہیں تو وہ دیوار پھن جائیے، اس طرف انگلش ہاؤس آیا تھا۔ امجد صاحب کے گھر سے دندناتے ہوئے نکل جائیے تو انگلش ہاؤس آیا تھا، ورنہ وہ ایک گیٹ تھا سامنے، وہاں پر ایک طرف نظامی صاحب، پروفیسر نظامی، دوسری طرف پروفیسر انصار حسین، وہ چلتے چلے آئیے، پھر وہاں پر آپ کو پروفیسر جمیل صدیقی اور ان کے ایک ملازم سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب وہ بتائیے، وہ بیچارے ٹھیک ٹھاک نیک قسم کے انسان تھے، سلمی صاحب نے ان کا نام بھالو رکھ دیا تھا۔ اب وہ بیچارے اپنا نام بھول گئے تھے، جو آتا تھا ان سے مخاطب ہوتا تھا، ارے بالو بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ بالو بھائی جو تھے وہ جواب دیتے تھے، بیچارے کتنا وہ چڑھتے، انہوں نے قبول کر لیا تھا کہ بھئی میرا نام بھالو ہے۔ تو چلیے اب یہ گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے 23 منٹ ہو چکے ہیں، اگلی ملاقات پھر ہوگی جلدی، غالباً 3 دن کے بعد۔ بھائی دیکھیے، اگر آپ لوگوں کا دل بھر جائے، تکلیف ہو یا پریشانی ہو تو بتا دیجیے گا، کیونکہ سلمی صاحب کو تو بولنے کا خبت ہے، یہ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، لوگ عاجز آ جاتے ہیں بھائی، کہتے ہیں اچھا بھائی ہو گیا بہت، ہمارے قوت سماعت ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ گفتگو جاری رہے گی۔ بہت بہت نوازش، شکریہ۔